روح البیان میں سیوطی کی جامع الصغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں. جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں. ایک دوسری حدیث سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، حق تعالی شانہ قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں. یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، اور تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما. جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی. ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے. افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ ایک مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَيَزِيدَنَّكُمْ، اور اس کے درمیانی حصے میں مغفرت شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر چکا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی. اور بھی بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں. رمضان کے 3 حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا. بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے. دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے. تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزے رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی اور ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمتوں کے کس قدر انبار ہوں گے. واللہ اعلم. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں. کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر. اور اس ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا کہ خود روزہ خور ہو کے بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. اس کا ترجمہ ہے، اور عنقریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے. مراد جہنم ہے.
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کی افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جاویں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو کہے، آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطیہ کہ کہنے والا کبائر سے بچے۔ عادت اللہ اسی طرح جاری رہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام ہوتی ہے۔ مثلاً پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے اور کیمیا جیسی غلغو اور بیکار چیز کو غقہ کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعدد احادیث سے اس کی تمام اذکار پر فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے۔ پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ بجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث سے بالا میں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ استغفار ہے۔ حدیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالی و شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گنہگار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول اور دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی، آمین ثم آمین۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری فصل رمضان میں سے پہلی حدیث ہماری جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور بس پڑھ کے جو ہے نا سچ میں ایمان بہت تازہ ہوا ہے اور مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا الارمنگ سائن یا پھر ایک وہ کیا بولا جائے کہ آپ کو ایک پش اپ ملتا ہے۔ مجھے تو سچ میں اس حدیث کو پڑھ کے بڑا پش اپ ملا ہے کہ بھائی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق دے کہ میں نے اب اپنے رمضانوں کی ایسی روٹین بنانی ہے کہ میری جو ہے مطلب جو میں عبادتیں کرتی ہوں میں اس میں اور اضافہ کروں، اپنی نمازوں کو پابندی سے اور بہت کوشش کی جائے کہ وہ خشوع و خضوع سے پڑھی جائیں اور جتنا ہو سکے اپنا سارا ٹائم ہمیں عبادتوں میں لگانا ہے۔ مطلب کیسے جو ہے ہمارے صحابہ گزرے ہیں اور کیسے جو ہمارے مطلب محدثین گزرے ہیں، ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں کہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ وقت ان کا جو ہے نا عبادتوں میں لگا رہتا تھا کہ وہ رات رات میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جو ہے وہ اتنا ان کے ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے اللہ کے لیے اللہ کے دین میں مطلب محنت کر رہے تھے نا، وہ اللہ کی عبادتوں میں لگے رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں اتنی برکت ڈال دی تھی کہ وہ جو ہے رات رات بھر عبادتیں کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں اور اس میں پھر وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں، کتابوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں، لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، مطلب وہ کیا کیا نہیں کرتے تھے۔ اور ہم لوگ ہیں جو ہمارا سارا ٹائم بس وہ سحری، پھر اس کے بعد وہ افطاری، پھر وہ سونا، پھر گھر کے کام اور انہی میں گزر جاتا ہے اور ہم کچھ ایکسٹرا عبادت تو کر ہی نہیں پاتے۔ تو بس ایک قرآن بھی اگر ہم سے مکمل ہو جائے تو ہم اس پہ بڑا فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے ایک قرآن مکمل ہو گیا۔ تو بس خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا عمل کی توفیق دے اور یہ رمضان جو اب آنے والا ہے ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے، ہمیں یہ رمضان ایسا بنا دے کہ ہماری جو ہے نا یہ رمضان بس مغفرت کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں عمل کی توفیق دے۔
اور یہ جو ہم نے پڑھا اس میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو اپنی رحمت سے جو ہے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔